अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं और एक बड़ी खौफनाक खबर है। बड़ी खौफनाक खबर है, उसको आपने गौर से सुनना है। लेकिन एक तो खबर यह है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी अमेज खतूत आना शुरू हो गए हैं। अब ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। अब ये बहुत सीरियस, यानी इससे पहले शायद ठीक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तक समझा जा रहा था कि शायद ये अब किसी ने शुगल में कर दिया, लेकिन अब ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और खुदा न खास्ता ये मैसिव एक डैमेज और नुकसान भी पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। इस बारे में बातचीत करते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया, यानी मैं बड़ा शर्मिंदा होकर ये कह रहा हूं, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए अजाब बन गया है। अजाब बन गया है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया बिल्कुल दो टोक, सोशल मीडिया कौन है? पाकिस्तान की आवाम। और दो टोक खुलकर बातें करना शुरू हो गया और अतर मिनल्ला साहब इस वक्त छाए हुए हैं। इस वक्त मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाए हुए हैं। यानी आज 1 घंटा 25 मिनट की समाअत हुई है। 1 घंटा 25 मिनट में तकरीबन 55 मिनट सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब बोलते रहे। 7 दफा उन्होंने वजाहत 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 का लफ्ज इस्तेमाल किया। 3 से 4 दफा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मैं प्रेशर में नहीं आता, लेकिन मुझे कोई प्रेशर में नहीं ला सकता, लेकिन सोशल मीडिया। तो तकरीबन 3-4 दफा उन्होंने या इससे ज्यादा बार मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन 7 दफा वजाहत का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन 1 घंटा 25 मिनट की समाअत में 55 मिनट काजी फाइज साहब बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो सिर्फ 3 से 4 मिनट की गुफ्तगू है अतर मिनल्ला साहब की, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाए हुए हैं और लोग बड़ी खुलकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो एक खौफनाक बात है, खौफनाक हकायक है जो समझने की जरूरत है, और ये माहौल पाकिस्तान के अंदर खराब हो गया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता एक दिन में 400 वारदातें हुई हैं। 400 वारदातें, और 400 वारदातों का मतलब यह है कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर हुई है। बाकी वारदातें इसके अलावा है। मरियम नवाज के अपने हल्के में लोगों को गोलियां मारी गई हैं। यानी डाकू आते लूट कर चले जाते हैं। और ये डाकू कौन है? ये इनमें इजाफा कैसे हुआ है? क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त बेरोजगारी है, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर परेशानी है, मुल्क के अंदर गुर्बत है। और गुर्बत क्या जहन्नुम है, जहन्नुम है लिटरली, लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है। और इस वक्त ईद का टाइम है, तो पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत, सड़क के हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, इतने खराब होते जा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में हूं, आप मोबाइल फोन लेकर शाम को बाहर नहीं जा सकते। आपको अपनी जेब में पैसे सिर्फ इसलिए रखने पड़ते हैं ताकि जो डाकू या लूटने वाले आए तो खुदा ना खास्ता आपको गोली ना मार दें। लिटरली इस हद तक हालात पहुंच गए। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है सब वो चोरियों पर वो उतर आई है, क्योंकि लोगों को अपने घरों के अंदर गुजारा नहीं हो रहा। अब मैं आपके सामने कुछ हकायक रख रहा हूं, और ये हकायक हफीज पाशा साहब के, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, इनका किसी की तरफ कोई बायस नहीं होता, एक न्यूट्रल तजिया होता है, मईशत को समझते हैं, इकोनॉमी के ऊपर एक अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर तस्वर किए जाते हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हालात खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसे बनते जा रहे हैं, या फिर अरब स्प्रिंग जिस तरह से आया था मिडिल ईस्ट में, वो वाले हालात बनते जा रहे हैं कि जहां पर लोग बिल्कुल ये जो अशराफिया है इसको दबोच लेंगे, इसके कॉलर फाड़ेंगे और गर्दनों तक पहुंच जाएंगे। अब हफीज बादशाह साहब क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। हफीज बादशाह साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक दिन में 400 वारदातें, इसका मतलब यह कि क्राइम में 3 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त बददिल हो गए हैं, नौजवानों का दिल बिल्कुल उठ चुका है, निजाम से बिल्कुल साइड पर हो गए पाकिस्तान के नौजवान। और ये कौन से नौजवान है? हफीज बादशाह के मुताबिक 2 करोड़ पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ चुके हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज डिग्रियां ले चुके हैं, ये पढ़े लिखे स्किलफुल नौजवान हैं। 2 करोड़ नौजवान ऐसे जो बिल्कुल बेरोजगार है, यानी पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, 22-22, 25-25, 30-30 साल उनकी उम्र है। लिहाजा उन्हें घर वाले भी ताने मारते हैं, उन्हें बाहर वाले भी ताने मारते हैं। वो सिगरेट खरीद कर खुद से नहीं पी सकते, उनकी जेबें मुकम्मल तौर पर खाली हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब नौजवान अगर इस मुल्क का बेरोजगार बैठा हुआ है तो सोचें कि उसके जहनों में क्या क्या सारी चीजें आ रही होंगी। वो कहते हैं कि जनाब नौजवान इस वक्त मुकम्मल तौर पर 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है। ये आगे चलकर हालात खराब होंगे। जिस तरह से अरब स्प्रिंग आया था उस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, या श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, और ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होगी पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि एक बहुत बड़ी चीज बनाकर पाकिस्तान के अंदर बयान की गई थी। हफीज पाशा साहब ये कहते हैं कि SIFC के तहत हमें मीडिया के जरिए बताया गया था कि 3 सालों में 70 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा। 3 सालों में। वो कहते हैं इस साल के पहले 8 महीनों में 1 अरब डॉलर भी नहीं आया। यानी कहा गया था 70 अरब डॉलर आएगा, लेकिन 1 अरब डॉलर भी अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। वो कहते हैं अशराफिया पर हाथ डालना होगा। हर साल 20 लाख वर्कर्स, यानी 20 लाख लोग मार्केट में आ रहे काम करने के लिए। 20 लाख लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि मार्केट हमें काम दे। पाकिस्तान के अंदर जिन्हें नौकरी की जरूरत पड़ती है, 20 लाख लोग आ रहे हैं। अब उनके लिए जो ग्रोथ चाहिए, उनके लिए जो इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए, वो तकरीबन 5% की ग्रोथ चाहिए। मईशत में भी इतनी अच्छी नहीं समझता, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ये मैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 5% के साथ पाकिस्तान की मईशत बढ़ेगी, तब उन 20 लाख लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मनफी में जा रही है, यानी 1% भी ग्रोथ नहीं है, मनफी में जा रही है। हफीज बादशाह साहब के मुताबिक उनका कहना है कि 50 सालों में मैंने इतनी ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी।
یعنی 50 سالہ ریکارڈ پاکستان کے اندر ٹوٹ گیا ہے، بالکل پاش ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس سال، اب یہ سب سے خوفناک چیز ہے، اس سال پاکستان میں 11% لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں. 11% لوگ بے روزگار ہونے سے مطلب یہ ہے کہ 80 لاکھ لوگوں کی نوکری چھوٹنے والی ہے. 80 لاکھ وہ بندہ جو کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جو اپنا گھر چلا رہا ہے، ان کی نوکری چھوٹنے والی ہے. یعنی 11% لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں، اور اس سال کے آخر تک یعنی 11 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے آ جائیں گے، غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے. اور جو غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی نہ ملنا، یعنی 24 گھنٹوں میں آپ ایک دفعہ بڑی مشکل سے روٹی کھاتے ہیں. یہ سطح غربت سے نیچے کی بات ہو رہی ہے. یہ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کی بات نہیں ہو رہی. یہ سطح غربت سے نیچے، سطح غربت یعنی غریب تو وہ ہو گیا نا جو بڑی مشکل سے 3 ٹائم کی روٹی کھاتا ہے، 2 ٹائم کی روٹی کھاتا ہے. غریب تو وہ ہو گیا سرکاری اسکولوں میں بچوں کو بھیجتا ہے، جو سرکاری اسپتال میں کھڑے رہ کر ذلیل کروا کر ڈاکٹر سے اپنی بڑی مشکل سے علاج کرواتا ہے. تو سطح غربت سے نیچے، یعنی کہ جو 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم کا جسے روٹی ملے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 کروڑ لوگ اس لکیر سے نیچے جانے والے کہ ایک ٹائم کی روٹی انہیں نہیں ملے گی. اور ابھی سے پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں کہ تقریباً 400 خالی وارداتیں ایک شہر کے اندر ہو رہی. یہ باقی پاکستان کا ڈیٹا نہیں ہے، باقی آپ اخبار کھولیں تو آپ چکرا جاتے ہیں، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے. یہ حالات انہوں نے پاکستان کے اندر بنا چھوڑے، اور یہ خوفناک صورتحال پاکستان کے اندر کریٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن یہ صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. اور یہ رجیم چینج کے بعد سے پاکستان کے اندر یعنی جو تجربہ کیا گیا تھا، یہ بہت مہنگے پڑے. یہ پاکستانی عوام کو اتنے مہنگے پڑے کہ جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں ہے. یعنی روٹی جب آپ کے پیٹ میں نہ ہو، یا باقی چھوڑے ساری سیاست، عمران خان آوے، نواز شریف جاوے، فلانا آوے، فلانا جاوے، فلانے کی ایکسٹینشن ہو، فلانے کی نہ ہو، فلانا چیف جسٹس ہے، فلانا چیف ہائی کورٹ ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑیں بھائی. روٹی، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے کہ مجھے پیٹ میں روٹی چاہیے. روٹی از این ایشو، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. اور یہاں پر جناب یہ سارے ڈرامے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. اب جو ججز کو کے حوالے سے معاملہ ہے کہ انہیں دھمکیاں میں خطوط مل رہے ہیں. اب جو سپریم کورٹ کے بھی 6 معزز ججز ہیں، انہیں بھی لیٹرز گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ، دین لاہور ہائی کورٹ، اور دین سپریم کورٹ کے 6 ججز کو خط. اب اس بات کو اپنے غور سے سمجھنے، مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ٹھٹھا نہیں ہے، شغل نہیں ہے. یہ دھمکیاں میں جو خطوط بھیج رہے ہیں، اس کی جو رائٹنگ ہے، جو الفاظ ہے، جو زبان ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ چکرا جائیں گے. اور ان کے پاس باقاعدہ سے ڈینجر سائن بنا ہوا ہے، یعنی ہڈیاں، کھوپڑی، وہ سب چیزیں بنی ہوئی ہیں. پہلے تو ریشما نے بھیجے تھے، لیکن اب جو بھیجے ہیں وہ گلشاد خان ولد گلشاد بی بی یہ خاتون ہے، ولد پتہ نہیں بورلی خان، اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ نام فرضی ہیں، لیکن یہ پہلے پاکستان کے اندر ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ کوئی بھی خط لکھیں نا، اس طرح سے وائرل نہیں ہوتا، یہ اس طرح سے ججز تک نہیں پہنچتا. یہ خطوط اگر پہنچ رہے ہیں اور یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ معاملہ بہت سیریس ہے، سنگین ہے. اور یہ کوئی اور بہت کالا گھنونا ایک انداز اپنا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی بھی جج کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی غیر معمولی حالات ان کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی بڑا واقعہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. اور اب ایسی وائب مل رہی ہیں، ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو ہیپننگز ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو وائب آ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑی خوفناک ہیپننگ ہو سکتی ہے. اور بہت سارے، بلکہ میں آپ کے سامنے ٹویٹ رکھ دیتا ہوں کہ جن کے اندر باقاعدہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خطوط آ رہے ہیں، یہ جو ان کے اوپر جو ڈاک لگی ہوئی ہے، یہ پنڈی کی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد کے اندر کیپٹل میں وہاں پر موجود اس طرح سے ساری چیزیں ہوں اور یہ ساری چیزیں چلیں اور ان کے اوپر جناب کوئی ابھی تک کوئی روک تھام بھی نہ ہو اور یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں. اب یہ زبیر علی خان صاحب ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، یہ لکھتے ہیں ججز کو دھمکیاں میں اس خط بھیجنے کی ڈاک پر راول پنڈی کی مہر لگی ہوئی ہے. ڈی آئی جی اسلام آباد کا عدالت میں بیان. یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط بھیجے گئے تھے، ان پر جو مہر ہے وہ راول پنڈی کی ہے. یعنی راول پنڈی سے وہ سارے بھیجے گئے. اب جو سپریم کورٹ کے ججز کو بھیجے گئے ہیں، محترم جناب جسٹس امین الدین خان صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کے اوپر لکھا کیا ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تحریک ناموس پاکستان ہے جو بھیج رہی ہے. اب یہ کس طرح سے بھیج سکتی ہے اور یہ کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اب سنیے گا. یہ لکھ رہے ہیں worst form of justice is pretended justice. بدترین نظام انصاف وہ ہے کہ جہاں پر آپ صرف قاضی ہونے کا پریٹینڈ کریں لیکن آپ قاضی نہ ہو. یعنی آپ صرف دکھاوے کے لیے انصاف کریں لیکن آپ انصاف نہ کریں. You people at Supreme Court of Pakistan are pretending to do justice since the inception of this country. یعنی اس ملک کے وجود میں آنے تک آپ لوگ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، آپ لوگ انصاف نہیں کر رہے. Years after years, this country is plumping into chaos, poverty, corruption and disorder. ہر سال یہ ملک اور زیادہ کیوس میں جا رہا ہے، اور زیادہ پاورٹی، غربت ہے، کرپشن ہے اور تباہی نکلی ہوئی ہے. SCP was Supreme Court of Pakistan was supposed to be the final and ultimate check for all this in wrong our holy country. Instead it become a very part of the problem and جناب rescuer of evil. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے جو ججز ہیں، یہ جناب شیطانیت کو، اس کے اندر اس ملک کے اندر جو حوانیت ہے اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ججز، اس کے بعد جناب پاکستان کے اہم ترین اداروں کے نام لکھے گئے ہیں، پاکستان کے پولیٹیشنز،
یعنی سب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ بیماری ہے ملک کے حوالے سے. اب یہ اداروں کو، پولیٹیشینز کو اور ججز کا نام لکھ کر اس طرح کے لیٹر لکھنا یہ غیر معمولی ہے. کیسے ٹائم میں آ رہا ہے یہ دھمکیاں؟ ایسے ٹائم میں آ رہی جب ججز کھڑے ہو گئے ہیں، جب معاملہ سپریم کورٹ میں اور لائیو سماعتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کے پیچھے 100% کسی کا سایہ ہے، موجودگی ہے اور سوچ ہے. اور یہ سوچ اور موجودگی یہ اس بات کو بھی ظاہر کر رہی ہے کہ یہ معاملہ آگے جا کر خراب ہوگا. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے اس پر کچھ ریمارکس بھی کوٹ ہوئے ہیں. اور ریمارکس یہ ہیں جناب، یہ جو ڈی آئی جی آپریشن سے مکالمہ ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان سے مکالمے میں کہا کہ ریشما تو پھر ججز کے لیے کوئی خصوصی چیز ہو گئی ہے. ریشما کون ہے؟ کیا یہ بارڈر پار سے کوئی آیا ہے؟ اسلام آباد پولیس ابھی 24 گھنٹوں تک کچھ بھی نہیں کر سکی. آپ کا سٹاف ابھی تک صرف ناکوں پر کھڑا ہوئے ہیں اور لوگوں کے کو تنگ کرنے کے عادی ہیں. لوگوں کے منہ سونگنے چھوڑ دیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ لیٹر پوسٹ کہاں سے ہوئے ہیں. تو یہ اہم ترین معاملہ ہے جو ججز ابھی اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. اب جو جناب اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں وہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور ان کے ریمارکس یہ تھے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہم ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ججز کے خط میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عدالتی معاملات میں آج بھی مداخلت جاری ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے پریٹنڈ نہیں کرنا، ہم ایسا دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا لیکن بہت کچھ ہو گیا ہے. اب قاضی صاحب کو بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے سوشل میڈیا سے، اور بار بار سوشل میڈیا کی بات چیت کرتے ہیں، لہذا سوشل میڈیا پھر مزید کھل کر آ گیا ہے، مزید کھل کر سوشل میڈیا بات چیت کر رہا ہے. اور وہ بات چیت یہ کر رہا ہے کہ جناب 55 منٹ جو قاضی فائز صاحب نے تقریر کیا، بات چیت کی، گفتگو کی ہے، اس کا کرکس کیا ہے، اس کو ہم کیا سمجھیں، یہ قاضی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن حالات اس ملک کے اندر ٹھیک طرف نہیں جا رہی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.